بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ کوا بہت پراسرار پرندہ ہے اور بہت ساری باتیں کوے سے منسوب کی جاتی ہیں۔ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ کوا آپ کے آنے والے وقت یعنی آپ کے مستقبل کے بارے میں پہلے سے ہی سب جانتا ہے۔ آپ کامیاب ہوں گے، مستقبل میں ناکام ہوں گے یا آپ کو دولت ملے گی، یہاں تک کہ کوے کو موت کا وقت اسے پتہ ہوتا ہے۔ ناظرین، کیا کوے کے بارے میں یہ سب باتیں سچ ہیں؟ کوے کے کس حرکت سے ہمیں کس چیز کے بارے میں پتہ چلتا ہے، اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ ناظرین، آج بھی دیہاتوں اور قصبوں میں کوے کیا حرکات کرتے ہیں ان پر گہری نظر رکھی جاتی ہے، کیونکہ دیہات کے لوگوں کا ماننا ہے کہ کوا کیا حرکت کرتے ہیں آپ کے ارد گرد میں، وہ اصل میں آپ کو کچھ بتانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ اب یہ آپ پر ہے کہ آپ کوے کی بات سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے۔ اس لیے دیہات کے لوگ ان کی ارد گرد اڑنے والے کی حرکات پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ ناظرین، بھارت اور پاکستان میں بہت سے لوگوں کا ماننا ہے کہ اگر کوا آپ کے سر کے اوپر چکر لگا رہا ہے، بار بار آپ کے سر کے اوپر اڑ کر گزر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ساتھ کچھ بڑا ہونے والا ہے، یعنی آپ کی زندگی میں کچھ بہت بڑی تبدیلی آنے جا رہی ہے۔ اب یہ تبدیلی اچھی بھی ہو سکتی ہے یا بری بھی۔ روٹی کا ٹکڑا یا کوئی کھانے والی چیز اپنے چونچ میں دبا لے کر آتا ہے اور آپ کے گھر کے چھت پر بیٹھ کر اسے کھانے لگتا ہے، تو سمجھیں کہ آپ کی زندگی میں بہت بڑی خوشی آنے والی ہے۔ ناظرین، اگر کوا اڑتے اڑتے آپ کے سر پر چونچ مار کر چلا جاتا ہے تو سمجھے خدا نخواستہ آپ کا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے اور آپ کو سڑک پر احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ اور اگر کوا اڑتے اڑتے آپ کے سر پر آ کر بیٹھ جاتا ہے تو سمجھیں کہ آپ پر کوئی بہت بڑی مصیبت نازل ہونے والی ہے۔ لیکن اسی طرح اگر کوا آپ کے سر پر بیٹھ کر دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بہت ساری خوشیاں آپ کی طرف آ رہی ہیں اور آپ کو بہت زیادہ دولت ملنے والی ہے۔ ناظرین، کچھ لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر ایک اکیلا کوا آپ کے چھت پر آ کر بیٹھتا ہے اور بولنے لگتا ہے، اور یہ صبح سے بولنا شروع کرتا ہے اور دوپہر ہو جاتی ہے، یا دوپہر سے بولنا شروع کر دیتا ہے شام ہو جاتی ہے، کافی دیر آپ کے چھت پر آ کر یا آپ کے جھنگلے پر آ کر بولتا رہتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے گھر مہمان آنے والے ہیں۔ لیکن اگر ایک اکیلا کوا آپ کے چھت پر یا آپ کے جھنگلے پر آ کر بیٹھتا ہے اور صرف کچھ دیر بولتا ہے اور پھر اونچی اونچی آواز میں بولتا ہے، تو سمجھیں کہ آپ کے گھر میں کوئی بہت بڑی مصیبت آنے والی ہے۔ اسی طرح اگر بہت سارے کوے آپ کے چھت پر جمع ہو جاتے ہیں اور بولنے لگتے ہیں اور اونچی اونچی آواز میں، تو اس کا مطلب ہے کہ عنقریب آپ کی کسی سے لڑائی ہونے والی ہے اور فوری طور پر آپ کو صدقہ دینا چاہیے۔ یا بہت سارے کوے اگر اکٹھے بولتے ہیں تو یہ اس چیز کی بھی ایک نشانی باندھی جاتی ہے کہ کوئی مصیبت آپ کی طرف آ رہی ہے اور فوری طور پر آپ کو توبہ کرنی چاہیے یا صدقہ خیرات کرنا چاہیے۔ ناظرین، جتنی بھی ہم نے اوپر آپ کو باتیں بتائی ہیں، صدیوں سے لوگ ان باتوں پر یقین کرتے آئے ہیں، یہاں تک کہ اگر کچھ لوگ تو ان حرکتوں میں سے کوے کی کوئی حرکت بھی دیکھ لیتے ہیں تو جو انہوں نے پہلے سے منصوبہ بندی کی ہوتی ہے، اس کو منصوبہ بندی تک وہ چینج کر دیتے ہیں اور کوے کی حرکت کو دیکھنے کے بعد اپنا اگلا لاہ عمل بناتے ہیں۔ یعنی کچھ لوگ کوے کی ان حرکات پر اس قدر یقین رکھتے ہیں۔ ناظرین، کوے کے بارے میں اصل میں یہ جتنے بھی باتیں مشہور ہوئی ہیں، کوا آپ کے آنے والے وقت کے بارے میں پہلے سے آپ کو بتا سکتا ہے، یہ بے مقصد نہیں، اس کی ایک وجہ ہے، تو وہ اصل میں دوسرے جتنے بھی اڑنے والے پرندے ہیں ان سے بالکل جدا ہوتا ہے۔ عام پرندوں کے بارے میں آپ جانتے ہیں، چڑیا، طوطا، کبوتر، یہ تمام معصوم جانور ہوتے ہیں، لیکن اگر کوے کی بات کریں تو کوا ایک شکاری جانور ہے جو کہ تمام پرندوں میں سب سے زیادہ چالاک مانا جاتا ہے۔ کوا ایک شکاری جانور ہے، یہ دوسرے جانوروں کو اپنا شکار بناتا ہے، اس کی نظر بھی بہت زیادہ تیز ہوتی ہے۔ کوے سوشل ہوتے ہیں، یعنی بہت سارے کوے مل کر ایک جھنڈ میں رہنا پسند کرتے ہیں، جیسے ہم انسان سوشلائز کرتے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ہمارے ایک دوسرے سے رشتہ داریاں ہوتی ہیں، اس طرح کوے کے درمیان بھی رشتہ داریاں ہوتی ہیں۔ کوے ایک دوسرے کے بچوں کا بھی خیال رکھتے ہیں، اگر کسی ایک کوے کا بچہ مر جاتا ہے تو تمام کووں کا جھنڈ مل کر اس بچے پر روتا ہے، اس کا دکھ مناتا ہے، یہاں تک کہ کوے اپنے مرنے والے کو دفناتے بھی ہیں۔ ناظرین، یہاں تک بھی کہا جاتا ہے کہ انسان نے اپنے مردوں کو دفنانا بھی کووں سے سیکھا ہے۔ یہاں تک بھی کہا جاتا ہے کہ کوے اپنے مرنے والے کا بدلہ لیتے ہیں اور یہ چیز دیکھنے میں بھی آئی ہے۔
اگر آپ کسی کوے کو زخمی کر دیتے ہیں یا کسی کوے کو مار دیتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ کووں کا جھنڈ آپ کے پیچھے پڑ جائے گا اور کئی دن تک آپ کے سر کے اوپر کئی سارے کوے منڈلاتے رہیں گے۔ اب اصل معاملہ یہ ہے کہ جب ایسے لوگ جو بہت بیچارے سادے ہوتے ہیں، وہ زیادہ تعلیم یا دینی تعلیم ان کے پاس نہیں ہوتی، جب کووں کی وہ ان تمام رویوں کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، تو کوا تو بالکل دوسرے پرندوں سے مختلف ہے۔ کووں میں بہت ساری ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں، بہت ساری ایسی عادات پائی جاتی ہیں جو دوسرے کسی پرندے سے دور دور تک نہیں ملتی، تو اس کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچ جاتے ہیں کہ کوا ایک غیر معمولی پرندہ ہے، اور کوے کے پاس آپ کا مستقبل یا آنے والے وقت دیکھنے کی صلاحیت موجود ہے۔ بہرحال کوا ایک پرندہ ہے، ایک شکاری پرندہ ہے، اس لیے اس کی جو خصلت ہے وہ دوسرے سادہ پرندوں سے، غیر شکاری پرندوں سے بہت مختلف ہے۔ لیکن کوے کے پاس کوئی ایسی صلاحیت موجود نہیں کہ آپ کے آنے والے وقت کے بارے میں پہلے سے آپ کو آگاہ کر سکیں۔ کوے کے بارے میں اصل میں یہ جتنی بھی باتیں مشہور ہیں، یہ صرف اور صرف تو ہم پرستی ہیں اور کچھ نہیں۔ ہمیں پورا بھروسہ صرف اللہ کی ذات پر رکھنا چاہیے، کیونکہ نفع نقصان صرف اسی کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن یہاں آپ کو ایک اور چیز بھی بتاتا چلیں کہ بہت سارے بزرگوں کا کہنا ہے کہ کووں کے شکل میں بعض دفعے جنات ہوتے ہیں، یعنی ہمیں تو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ ایک پرندہ ہے، لیکن اصل میں وہ کوا نہیں بلکہ جن ہوتا ہے۔ اس لیے کووں کو کبھی تنگ نہیں کرنا چاہیے، اور اکثر یہ چیز دیکھنے میں آئی ہے کہ اگر کوئی شخص دوپہر کے وقت کسی کوے کو مارتا ہے، پتھر وغیرہ یا تنگ کرتا ہے، تو اس کے ساتھ کچھ ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں جس کا لوجک کبھی بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ اسی لیے کووں کو تنگ نہ کیجیے گا، کیونکہ ان کے شکل میں جنات بھی ہو سکتے ہیں جو کہ آپ کو تنگ کرنے پہ نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں۔ تو ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے 3 وائس چینل۔ امید رکھتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی، انفارمیٹو لگی ہوگی۔ سو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، پیارا سا کمنٹ کر دیں۔ اگلے ویڈیو تک دیں اجازت، اللہ حافظ۔